دوست آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں مسجد کے چندے کے لیے، دل کھول کے تعاون فرمایا کریں، راہ خدا میں لگایا کریں۔ آپ کا وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے، میں کئی دفعہ حدیث سنائی، آپ کا وہی ہے جو آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں جڑا بچاؤ گے، وہ تہاڈا جڑا بچ گیا وہ پچھلے آنا ہے، پچھلے وہ پھر جو مرضی کرن، قبر جا کے جے پچھتانا جو ہے لا دے، ہوں لا جاؤ، ویلا ہے جی کی کرنا جے بچا کے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر تمہیں مفلسی اور غربت گھیر لے تو اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیا کرو، یعنی اللہ دی راہ تے لانا شروع کر دیا کرو، تہاڈی غربت مک جائے، مفلسی ختم ہو جائے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف، رحمت للعالمین۔ علماء فرماتے ہیں رحمت کے لیے، رحم کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا۔ اب آپ نے محبت سے بولتے جانا ہے، جلدی جلدی میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ فرمایا پہلی چیز جس نے رحم کرنا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر ہوگا نہیں تو رحم کس پہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ ایک بندہ ہے ہی نہیں تو وہ کسی پہ رحم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا جس نے رحم کرنا ہے اس کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جس نے رحم کرنا ہے اس نے جس پر رحم کرنا ہے اس کے حالات کی خبر ہونا بھی ضروری ہے۔ جدو پتہ ہی نہیں کہ یہ حالات کی نہ رحم ہونے کی کرنا ہے تو حالات کی آگاہی بھی ضروری ہے کہ یہ بندہ یہ پریشان ہے، مجھے چاہیے میں اس پر مہربانی کروں اور اس کو اس مشکل سے نکالوں۔ لہذا پہلی شرط موجود ہونا، دوسری شرط حالات سے باخبر ہونا، تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس اختیار کا ہونا جس نے رحم کرنا ہے۔ یعنی ایک بندے کو، مجھے ایک مثال کے طور پہ میں موجود ہوں، مجھے پتہ ہے آپ میں سے کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہے، لیکن اب میرے پاس اختیار نہیں کہ میں آپ کو اس پریشانی سے نکالوں، آپ پر جھوٹا پرچہ ہو گیا، میں موجود ہوں، مجھے پتہ ہے آپ پر جھوٹا پرچہ ہو گیا، لیکن میرا اختیار نہیں کہ میں جا کے تھانے دار کو کہوں اور وہ میری مان کے خارج کر دے۔ تو اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہاں باہر دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں موجود بھی ہوں، مجھے خبر بھی ہے کہ کوئی بندہ اسے مارنے کے لیے دروازے سے انٹر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں گن ہے، میرا اختیار بھی ہے کہ میں اس کو بچا سکتا ہوں، لیکن دوری کی وجہ سے میرے جانے تک وہ مار کے چلا جائے گا، لہذا قریب ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک چاروں میں سے ایک نہ ہو۔ اب ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ گویا پہلی بات تو یہ ہے میرے نبی آج بھی موجود، سارے بول رہے ہیں میرے نبی آج بھی موجود ہے، اور صرف موجود نہیں ہے بلکہ آج بھی ہمارے حالوں سے خبر رکھتے ہیں۔ میرے نبی کو پتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے اختیار بھی میرے نبی کو عطا کر رکھا ہے، وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے۔ وہ حضرت ربیہ سے پوچھنا جا کے، حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں اپنا آپ کا ساتھ چاہیے، مرافقت فی الجنہ، مجھے جنت چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہ ہوتا تو فرماتے جنت رب کا کام ہے دینا، میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ عطا کر دیا، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ کے دیکھو۔ گویا اختیار بھی ہے۔ اور چوتھی بات کے قریب ہو، رب کا قرآن کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ گویا میرا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ موجود بھی ہے، ہمارے حالات کو جانتا بھی ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور ہمارے اتنے پاس ہے، اتنے پاس ہے، اتنے پاس ہے کہ زبان سے کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعے کے دن میں میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف
تو آئندہ جمعے کے اجتماع میں ہی ہم محفل میلاد بھی کریں گے. بدھ کو قاری صاحب کر رہے ہیں, میں جمعے نہیں کرنی. قاری صاحب بدھ نو بھی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, جتنی زیادہ ہوں. لیکن جمعے والے دن ہم میلاد کانفرنس کریں گے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ. 1:15 بجے شروع ہوگی 2 بجے تک, اور اس میں انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے ہمارے نبی زندہ بھی ہیں, اور ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی میلاد کیا ہے, نبی کے صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے. وآخر دعوانا